اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب شرائع الاسلام میں ہماری بحث تھی مقدمۃ الرابعہ کے بارے میں۔ کانا بحثنا فی المقدمۃ الرابعہ فی لباس المصلی وفیہ مسائل۔ مقدمہ رابعہ لباس مصلی کے بارے میں تھا اور اس میں کچھ مسائل تھے۔ ان میں سے ہم نے مسئلۃ الاولیٰ کو پڑھا، مسئلۃ الثانیہ کو پڑھا اور کل ہم نے مسئلہ ثالثہ اور رابعہ کا خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم اس کی تطبیق کیے لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الثالثہ یعنی المسألۃ الثالثہ تجوز الصلاة فی فر السنجاب فإنه لا يأكل اللحم وقیل لا يجوز۔ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا مسئلہ جو ہماری بحث مقدمہ رابعہ میں ہے اور وہ لباس مصلی کے بارے میں ہے، اس میں کچھ مسائل ہیں جن میں سے ہم نے دو کو قدر امکان وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تیسرا مسئلہ اب اور چوتھا مسئلہ ہم آج اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ جائز ہے نماز پڑھنا اس لباس میں کہ جو سینجاب کے روئے سے بنا گیا ہو، حالانکہ اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، گوشت کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بنے ہوئے روئے سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ وقیل لا یجوز، اور یہ بھی کہا گیا ہے، قول یہ بھی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل وضاحت سے بیان کیا تھا خلاصے میں، جسے ہم نے خلاصے میں کل بیان کیا تھا کہ شیخ موقف حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں کیا نظریہ ہے اور کیا رائے ہے۔ تو صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں والاول اظہر، اول جو ہے وہ میرے نزدیک اظہر ہے، یعنی نماز جائز ہے اور صحیح ہے۔ وفی الثعالب والارانب روایتان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنجاب کی روئے سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھنا شہید صاحب شرائع کے نزدیک جائز ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن صاحب شرائع کے یہاں اظہر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لومڑی اور خرگوش، ان کے روئے سے اگر کوئی لباس بنایا گیا ہے یا کسی لباس میں ان کا رواں ہے تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس میں نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں روایت، اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے جو کہتی ہے کہ نماز صحیح ہے، اور دوسری روایت ہے جو کہتی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے۔ صاحب شرائع موقف حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اصحابہما المنع، میرے نزدیک جو صحیح ترین روایت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں نماز پڑھنا منع ہے، یعنی ارانب اور ثعالب خرگوش اور لومڑیوں کی روئے وغیرہ سے یا کھال وغیرہ سے جو لباس تیار ہوا ہے اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تھا مسئلہ ثالثہ مقدمہ رابعہ جو لباس مصلی ہے۔ اب آتا ہے الرابعہ یعنی المسألۃ الرابعہ۔ کہہ رہے ہیں لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال۔ کیا حریر خالص کا پہننا، خالص ریشم کا پہننا مردوں کے لیے جائز ہے
کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں لا یجوز لبس الحریر المحض، کہہ رہے ہیں کہ حریر خالص کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، اس کا مطلب عورتوں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خالص ریشمی لباس، خالص ریشم کا لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا الصلاۃ فیہ الا فی الحرب، ولا الصلاۃ فیہ ولا تجوز الصلاۃ فیہ، اور نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے فی یعنی فی الحریر الخالص، فی یعنی فی الحریر الخالص، خالص حریر میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ واضح ہوا ہے؟ الا فی الحرب، مگر یہ کہ انسان اگر حالت حرب میں ہے تو پڑھ سکتا ہے، جنگ میں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ بس وَعِنْدَ الضُّرُورَةِ كَالْبَرْدِ الْمَانِعِ مِنْ نَزْعِهِ، اور صحیح ہے، جائز ہے نماز پڑھنا ریشمی خالص ریشم کے لباس میں مردوں کے لیے ضرورت کے وقت۔ کب جائز ہے؟ جنگ میں، جب وہ جنگ میں ہو، اور ضرورت کے وقت۔ ضرورت کے وقت سے کیا مراد ہے؟ مثلا سردی اتنی ہے کہ وہ اس کو نہیں بدل سکتا، اگر بدلے گا لباس کو اتارے گا دوسرا لباس پہنے گا تو سردی اس کو نقصان دے سکتی ہے، ضرر پہنچا دے گی، سردی اسے خطرہ ہے، تو یہ عند الضرورہ کا مطلب ہے۔ عند الضرورہ یعنی عند الضرورہ کالبرد المانع من نزعی، ضرورہ یعنی ایسی سردی ہو کہ جو مانع ہو، اسے روک رہی ہو، منع کرتی ہو اس لباس کے اتارنے سے، یعنی لباس اتارے گا تو اس کو ضرر ہو جائے گا، نقصان پہنچے گا، تو پھر وہ اسی لباس میں نماز خالص ریشم کے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسی سردی، کون سی سردی؟ المانع، کہ جو مانع ہو، رکاوٹ بن رہی ہو لباس چینج کرنے کے لیے، اتارنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ بات تھی مردوں کے لیے۔ اما الخواتین، اما النساء، کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ لِلنِّسَاء مُطْلَقًا، لیکن جائز ہے عورتوں کے لیے مطلقاً، عورتوں کے لیے مطلقاً جائز۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے نماز ہو یا مطلقاً یعنی فی الصلاۃ وغیر الصلاۃ، یجوز لبس الحریر للنساء سواء کانت فی الصلاۃ و فی غیر الصلاۃ، یعنی نماز میں بھی جائز ہے اور غیر الصلاۃ میں بھی جائز ہے، چاہے مرا حسین پہن کے نماز پڑھے یا نماز نہ پڑھے۔ یجوز للنساء مطلقاً سواء یعنی فی الصلاۃ و فی غیر الصلاۃ وفیما لا یتم الصلاۃ فیہ منفردا، یعنی ویجوز لبس الحریر، جائز ہے خالص ریشم کا پہننا، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے تو جائز ہے، پورا لباس جائز ہے۔ مردوں کے لیے کہاں کتنا پہننا؟ کہ جس میں نماز مکمل نہ ہوتی ہے، یعنی جو نماز کے لیے کافی نہ ہو، جو نماز کے لیے کافی نہ ہو، یعنی ایسا پہنا ہے مثلا ٹکا ہے، کمر بند، کمر بند میں بیلٹ میں نماز مکمل تو نہیں ہوگی، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، انسان کچھ نہ پہنے صرف کمر بند باندھ لے تو کیا کمر بند باندھنے سے وہ نماز پڑھ لے گا؟
وہ ساتر نہیں ہے، مصلی کے لیے ساتر نہیں ہے. یا ٹوپی ہے، ٹوپی اوڑھ کے باقی ننگا ہو تو نماز پڑھ لے گا، اس میں نماز ہو جائے گی اس کی؟ نہیں. کہ سر پہ ٹوپی تو اوڑھے ہوئے ہے، باقی ننگا ہے انسان، اس میں نماز نہیں ہوگی. تو یہ کافی نہیں ہے مصلی کے لیے، مصلی کے لباس کے لیے کافی نہیں ہے. تو ایسا اگر ہے ریشم کا کوئی معاملہ، ازار بند ہے، کمر بند ہے، بیلٹ ہے، ٹوپی ہے، تردد، تو اس میں کیا ہے؟ تردد ہے. جی اس میں کیا ہے؟ تردد ہے. تکا والقلم تردد. جی والازہر الکراہیہ، صاحب شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ مکروہ ہے. یعنی ایک انسان لباس جو ہے وہ پہنے ہوئے ہے لیکن خالص ریشم کا نہیں ہے، لیکن جو ازار بند ہے یا بیلٹ ہے یا ٹوپی جو لگائے ہوئے ہے وہ خالص ریشم سے بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے. تو ایسے اس میں تردد ہے. لیکن صاحب شرح محقق ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کراہیت ہے، یعنی مکروہ ہے. پہن سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے. کہہ رہے ہیں والازہر الکراہیہ، اظہر یہ ہے کہ مکروہ ہے. پھر فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الرُّكُوبُ عَلَيْهِ، یعنی علی الحریر المحض، جائز ہے سواری کرنا خالص حریر پر، ریشم خالص پر. یعنی رکوب یعنی جس چیز پر آپ سواری پر بیٹھتے ہیں اور سواری کے اوپر جو آپ زین لگاتے ہیں یا جو بھی آپ رکھیں اس کے اوپر، وہ جائز ہے کہ آپ مثلا وہ خالص ریشم کا ہو اور آپ اس پر سوار ہو. وہ افتراشہ علی الاصحاب، یا آپ اس کا جو ہے فرش بنائیں خالص ریشم کا، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی مشکل نہیں. وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ مَكْفُوفٍ بِهِ، اور اگر یہ بھی جائز ہے کہ کوئی ایسا کپڑا پہن رہا ہے جس کے کف وغیرہ جو ہیں یا مثلا بٹن وغیرہ یا اس طرح کوئی چیزیں خالص ریشم سے بنی ہوئی ہیں تو کوئی مشکل نہیں. ابھی آپ کو بتایا کہ جس میں نماز تمام نہ ہو، نماز کے لیے مثلا کسی ازار بند باندھے ہوئے ہے یا مثلا ٹوپی لگائے ہوئے ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس میں سے یہ بھی ہے مثلا کہ اگر بٹن وغیرہ یا مثلا کف وغیرہ اس کی بنی ہوئی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو بٹن وغیرہ ہیں، تو اس میں کیا کافی نہیں ہے. تو یعنی پہنا ٹوپی بھی ہے، وہ ازار بند بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ان سب چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے. تو وہ اذا مزج بشیء مما یجوز فیہ الصلاۃ، اور یا وہ اس میں ریشم میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے، کوئی چیز ملی ہوئی ہے یعنی خالص نہیں ہے ریشم، تو پھر کوئی بات نہیں ہے. یجوز فیہ الصلاۃ، تو پھر اس ریشم میں نماز جائے گی. ملا ہو تو مسئلہ ہٹنے نہ ہٹنے کا نہیں ہے. ٹوپی ہٹ جاتی ہے یا جدا ہو جاتی ہے، وہ تو بہت ساری ازار بند بھی نکل جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، مثلا یہ ہے جدا ہو جاتا ہے اس لباس سے، لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ مثلا یا بیلٹ ہے انسان کی، وہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ کل ملا کے کہ ان چیزیں اگر ہیں تو اس میں نماز ہو جائے گی. اور ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ازار بندی کہاں ہٹایا جا سکتا ہے، وہ ہٹایا جائے گا تو لباس نہیں رکے گا آپ کا بدن پر. یہ بیلٹ ہے مثلا یا اس کی لاسٹک پڑی ہوئی ہے، تو بات یہ کہ کچھ بھی کہنا آپ اسے ہے تو وہ ایک ہی جو لباس کو روکے ہوئے ہے. حتیٰ خرج عن کونہ محضاً، یہاں تک کہ یہ کہا جائے کہ بس یہ خالص ریشم نہیں ہے، تو خالص ریشم نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرے خطن وغیرہ ملا ہوا ہے تو بس کافی ہے، اس میں نماز ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جاز لبسہ والصلاۃ فیہ، تو اس لباس کا پہننا جائز بھی ہے اور اس میں نماز بھی صحیح ہے. یعنی حریر کا مطلب پہننا منع نہیں ہے، خالص حریر کا پہننا منع ہے مردوں کو. اگر ملاوٹ ہے تو کپڑوں میں ریشمی کپڑے ہوتے ہیں، ریشمی تو ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ خالص ریشم نہیں ہوتی، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں.
سواء کان اکثر من الحریر او اقل منہ، چاہے ملاوٹ جو ہے وہ حریر میں حریر سے زیادہ کسی چیز کی دوسری چیز کی ہو یا حریر سے کم ہو، بس ملا ہو، خالص نہ ہو، اسے خالص یا حریر محض نہ کہا جا سکے. تو اگر ایسا ہے تو اس میں نماز جائز ہے، مردوں کے لیے بھی پہننا بھی جائز ہے. نکتفی علی المقدار باقی سیجی غدن انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.